نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سامعین اکرام، طلبہ اکرام، ہم نے جس پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم جس پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کی شان، عظمت، رفعت، مقام، فضیلت سب سے افضل ہے۔ آپ افضل البشر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی فضیلت، آپ کی شان ہر جہاں میں، ہر عالم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جب دنیا بھی نہیں بنی، کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کی شان کا، ان کے مقام کا، ان کی رفعت کا، ان کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس لگا کے اس کے اندر تذکرہ کیا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ 81 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ او بھائیو، جس وقت انسان پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح کے اندر روحوں کو اکٹھا کیا گیا، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ جس وقت یہ پیغمبر آمینہ کے لال علیہ السلام تیرے اور میرے دل کی جان، دل کی دھڑکن آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، کسی کی جرت نہیں اپنا دین چلائے، اپنی کتاب چلائے، بلکہ سب سے افضل جو ہیں، جن کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہا گیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب یہ آئیں گے، یہ تعارف ہے، یہ شکل ہے، ان کو دیکھ لو، جب یہ آئیں گے وعدہ کرو، ایمان بھی لے کے آؤ گے، مدد بھی کرو گے، ساتھ چلو گے، اپنا دین چھوڑ دو گے، اپنی کتابیں چھوڑ دو گے، سارا کچھ پسے پش ڈال دو گے، صرف اس نبی کی پیروی کرو گے اور اس کے پیچھے چلو گے۔ دوسرا عالم آیا، جب دنیا بن گئی، انسان پیدا ہوئے، دنیا کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، ابھی نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے بیت اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، خانہ کعبہ بنا کے، بیت اللہ بنا کے دعا کر دی، اس کو آباد کرنے کے لیے انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمانا، ایک ایسا نازل کرنا انسان جو ان کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو حکمت سکھا دے، ان کو نشانیاں دکھا دے۔ پھر وقت آیا، پھر تھوڑا سا سلسلہ جاری رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور زندگی کے اندر آقا علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب نازل کر کے آمینہ کے لال کا تذکرہ کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بھی عیسائیوں کو خوشخبری دی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خوشخبری لے کے آیا ہوں، مبشرن، خوشخبری دینے والا ہوں، ایسے رسول کی اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آپ کی خوشخبری سنا رہے ہیں. جب پھر وقت گزرا، ہر طرف شرکو ہے، رسم و رواج ہیں، خرافات ہیں، قتل و غارت خون کے پیاسے ہیں، زنا عام ہے، چوری شراب، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پھر نور و ہدایت کے لیے پھر آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اس کی شکل بن کے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے پھر ہر طرف نور و ہدایت کا ایک روشنا کیا، اس ظلمات اندھیروں کو ختم کیا. اور اسی طرح بھائیو ہم قبر میں جائیں گے، پھر بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ. جب ہم قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے، ادھر بھی آنا سید ولد آدم یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں گا. آنا اول من یشق عنہ القبر، جس کی قبر سب سے پہلے کھولے جائے گی. اور اسی طرح میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میری ہی سب سے پہلے سفارش قبول ہوگی. اور میں ہی وہ ہوں گا یقرأ باب الجنہ، جس کی آواز پر، جس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھل دیا. تو اسی طرح بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں، کوئی عمل کریں، ان کو زندگی اپنے لیے نمونہ سمجھے. وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.